آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا۔ قابل تکریم بزرگان محترم اور میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری و رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میرے معزز باشعور ایمانی بھائیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معنی کر مناسبت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر دنیا میں تشریف بھی لائے ہیں، اور اسی مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین کامل ہے کہ روئے زمین پر جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت ترین وقت وہ گھڑی تھی جس گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے خوبصورت ترین وقت وہی تھا اس روئے زمین پر۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے قبل کہ جو حالات بیان کیے جاتے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بغیر کسی مبالغے کے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، تو نبی علیہ السلام کی ولادت بھی بہت بڑی رحمت تھی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے قبل، پیدا ہونے سے پہلے ایک لمبا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں ہے، اور وہ دور اپنے بدترین ہونے کے اعتبار سے ضرب المثل تھا۔ جب بھی کوئی بدترین دور کی مثال بیان کرتا تو اسی دور کی مثال بیان کرتا تھا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نہیں، کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں علاقے میں فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے سوسائڈ کر لیا، یوں کر لیا۔ تو یہ کب کرتا ہے انسان؟ جب وہ اپنے آپ میں یہ گمان پیدا کر لیتا ہے کہ اب میرے لیے زندگی جینے کا کوئی ذریعہ اور سبب نہیں ہے، اب میرے لیے جینا ممکن ہے ہی نہیں، تو پھر ایک انسان ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ وہ خودکشی کر کے، اگرچہ وہ حرام ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو اپنی جان کو وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک آدمی کی بات ہے، ایک فرد کی بات ہے، لیکن وہ زمانہ اتنا بدترین دور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا کہ پوری قوم، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، اس زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مرنے کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھے، جینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اتنا بدترین دور تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، اور اللہ کی طرف سے دنیا والوں کے لیے، دنیا والوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کی شکل میں جو امت کو، بلکہ پوری دنیا کو جو عظیم تحفہ ملا، اس کے بعد پھر اس امت کے حالات بدلتے چلے گئے۔ پھر اس امت پر، بعد کے زمانے کے لوگوں پر خیر و برکت اور عافیت اور وہ ساری خوشخبریاں اور وہ ساری بشارتیں نبی علیہ السلام کی وساطت سے بعد میں آنے والے تمام کے تمام لوگوں کو ملی ہیں، نبی علیہ السلام کی وساطت سے۔ خیر، بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں دنیا میں آنا اور اسی مہینے سے دنیا سے رخصت ہو جانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 63 سال کی ہے،
40 سال کی عمر میں تو نبوت ملی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس میں سے 23 سال بچے ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ اس تفصیل میں جائے بغیر، اس لیے کہ صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے، دل چاہتا ہے کہ اس علاقے میں پہلی بار آنا ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہزارہا پہلو بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے حالات آپ کے سامنے رکھوں، آپ کا بچپن آپ کے سامنے رکھوں، آپ کی جوانی آپ کے سامنے رکھوں، آپ کا بڑھاپا آپ کے سامنے رکھوں، آپ کی کون سی زندگی آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر ہر ایک کو بولنا شروع کرے تو بڑے بڑے بولنے والے اپنے زمانے کے فصحاء، بلاغاء، خطباء، ادباء اور بڑے بڑے واعظین اور مقررین بولتے 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 ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کیا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا۔ لکھنے والوں نے لکھا، کتنی سیرت کی کتابیں ہیں، ہزارہا لاکھاں کتابیں سیرت پر لکھی گئی، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر لکھی گئیں، لیکن سب نے آخر میں کیا کہا؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اس روئے زمین پر اللہ کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے اور سب سے اکمل اور سب سے جامع ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو دل یہ چاہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک دو پہلو آپ کے سامنے رکھوں، شاید میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کی ہم سب کو اس وقت ضرورت ہے، من حیث القوم، من حیث الامت، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، یعنی زیادہ ضرورت ہے، ورنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تو ہر پہلو ہر ایک امتی کے ذہن میں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی میں عملی طور سے ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر آج بھی یہ امت دلدل میں پھنسی ہوئی، ذلت اور خاریگ میں گرفتار یہ امت، اپنوں کے ہاتھوں سے بھی اور غیروں کے ہاتھوں سے بھی رسوا اور ذلیل ہونے والی یہ امت، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو کو عملی زندگی میں اپنا لے تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اس امت کو ضرور سربلندی ملے گی۔ اللہ پاک پھر سے اس کو وہی عزت عطا فرمائیں گے جو عزت کسی زمانے میں ہمارے مقدر میں تھی، ہمارے نصیب میں تھی، اس کے ترک کرنے کی وجہ سے آج ہم ذلیل اور رسوا ہیں۔ تو مختصراً پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے، قرآن کا انداز دیکھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو رہتی دنیا تک کے آنے والے ہر فرد کو مخاطب بناتے ہوئے فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہی اس امت کے لیے احسان ہے۔ تو چہ جائے کہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی، بلکہ زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر لمحہ اس امت پر احسان ہی احسان ہے، اور ساری امت مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا، ایک احسان کے ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم اس کو تقسیم کرنے جائیں، احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر جو احسانات ہیں ان میں سب سے بڑا احسان اس امت پر، ہم سب پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی۔ عقیدہ توحید سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملا، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے نا۔ اور اس وقت اس امت کو اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ ہمارے نتنے مسائل کی سب سے بڑی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے عقیدہ توحید کو نہ سمجھا، اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے بولا ہی نہیں، اور جنہوں نے بولا تو سننے والوں نے اس کو دھیان سے سنا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے اس امت نے اپنے اللہ ہی کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کی معرفت ہی کو حاصل نہیں کیا، عقیدہ توحید ہی کو نہیں سیکھا، تو پھر تو باقی ساری بات کی چیزیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان اس امت پر کیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی ہے۔ اب یہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ مختصراً عقیدہ توحید قرآن کریم کا سب سے اہم ترین مضمون، سب سے جامع ترین مضمون وہ عقیدہ توحید ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے نا کہ قرآن کریم کے نزول کا سب سے اہم ترین مقصد کیا تھا، کس چیز کو بیان کرنا تھا،
تو قرآن کریم کے نزول کا سب سے اہم ترین مقصد اور قرآن کا سب سے اہم ترین مضمون وہ یہی ہے، کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ بلکہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، آپ کو اللہ کا قرآن صفحے صفحے پر اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ وہ عقیدہ توحید ہے کہ جو غلاموں کو بادشاہوں کے سامنے بولنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ ایک کمزور کو ایک طاقتور کے سامنے بولنے کی اگر کوئی طاقت دے سکتا ہے تو صرف عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ توحید کا حامل شخص کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا، وہ جب بھی ہوگا مضبوط ہوگا، اندر سے بھی مضبوط ہوگا، باہر سے بھی مضبوط ہوگا، اس کا ظاہر بھی مضبوط ہوگا اور اس کا باطن بھی مضبوط ہوگا۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے، محلات میں جائے گا، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے، رؤساء مالداروں کے پاس جائے، کسی کے پاس بھی جائے، یہاں تک کہ دنیا کے بڑے بڑے فساق اور فجار، یہاں تک کہ بڑے بڑے طاغوت بھی اگر اس کے سامنے آ جائیں، اگر وہ حقیقت میں عقیدہ توحید کا حامل ہے تو کبھی بھی اپنی گردن ان کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی برکت ہی یہی ہے کہ جس نے حقیقت میں لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا اور اس کی طاقت کو سمجھ لیا تو اس کے سامنے وقت کے زمانے میں فرعون کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آیا تو فرعون اپنی طاقت میں کتنا بڑا تھا، لیکن موسیٰ جانتے تھے میرے پاس طاقت کس کی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب معاملہ آیا تو دیکھا کہ سامنے وقت کا بادشاہ نمرود ہے، لیکن ان کے پاس طاقت تھی تو کس کی طاقت تھی؟ لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی۔ یہ لا الہ الا اللہ کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے، اور یہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جو عقیدہ توحید ملا ہے کہ نبی علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اور قرآن نے ہمیں بتلایا کہ یہ عقیدہ توحید ہے جو سب سے اہم اور بنیادی ترین چیز ہے۔ اگر کسی کے پاس لا الہ الا اللہ کی تو بنیاد نہ ہو، عقیدہ توحید کی بنیاد نہ ہو، وہ شب زندہ دار ہی کیوں نہ ہو، مصلی پر کھڑے کھڑے ایک ٹانگ پر رات گزارنے والا کیوں نہ ہو، دن میں جو ہے دن میں جو ہے روزہ رکھ کر کے تھک کر کے زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، رات کو اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہو کر کے زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، جس طرح وہ مشقت کر سکتا ہو سب طرح کی مشقت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر لا الہ الا اللہ کا معاملہ درست نہیں ہے تو نہ اللہ کو اس کی تہجد کی ضرورت ہے، نہ اس کے قیام کی ضرورت ہے، ضرورت تو اللہ کو کسی بھی چیز کی نہیں ہے، نہیں، اللہ کے یہاں قبولیت ہی نہیں ہے اگر تمہارے پاس عقیدہ توحید نہیں۔ اور آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا ہو ربکم ورب آبائکم الاولین وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفقون۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ۔ ہزار آیتیں قرآن میں آپ کو مل سکتی ہیں جو صرف اس چیز کو بیان کرنے والی ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک مومن کو عقیدہ توحید کے بغیر چارہ نہیں، اور عقیدہ توحید کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، کہ یہ پیشانی جب بھی جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے بھی نہ جھکے۔ یا مومن جب بھی مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ یہ مومن خوشی کے عالم میں ہو تو بھی اپنے اللہ کو پکارے، اس کے اوپر کوئی غم کا سایہ پڑے تب بھی یہ اپنے اللہ کو پکارے، اس کے گھر میں خوشی ہو تب بھی یہ اللہ کے پکارے، اور اس کے گھر میں ماتم ہو تو بھی یہ اللہ کو پکارے۔ تو قرآن نے اسی کو بار بار بیان کیا ہے کہ ذہن کہیں جائے ہی نہیں، جب بھی ذہن جائے تو کس کی طرف جائے؟ صرف اللہ کی طرف جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے اس مضطر کی جب وہ پریشانی کے عالم میں پکارے، اذا دعا، کون ہے اس کے سوا جو تمہاری پکار کو سن سکے؟ ہے کوئی؟ ویکشف السوء، تمہاری تکلیف کو دور کر سکے؟ ہے کوئی؟ قرآن کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، غور کیجئے کہ اس انداز پر، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، قرآن کہتا ہے اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کی حمد بیان نہ کرتے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، ہے نا؟ اور کس چیز نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا؟ کون ہے وہ طاقت؟ پہلے مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے جو اندر اگلا ہے یونس علیہ السلام کو، تو کس کے حکم سے اگلا؟
اللہ کے حکم سے اگلا. اور پھر جب مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے نبی کو میرے بندے کو سائڈ پہ کر دیجئے، اس کو جو ہے ایک صحرا کے اندر اس کو اگل دیجئے، تو کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام؟ عقل تو کہتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کے قرآن پر، ہمارا ایمان ہے نبی علیہ السلام کے فرمان پر. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں پڑھا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. قرآن کا انداز دیکھیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ تعلیم بھی اللہ ہی نے دی، سکھلایا بھی اللہ ہی نے کہ اے میرے بندے، اے میرے نبی، اے میرے یونس، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہو تو وہاں پر بھی کیا کہنا ہے تم نے؟ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ زبان سے تو ہم بھی سب یہی کہتے ہیں، سب ہم میں سے زبان سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ذرا اپنے اعمال پر بھی غور کریں. کیا ہماری زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہمارے عمل سے مطابقت رکھتا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت. اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس امت نے توحید کی جگہ شرک کو اور بدعات اور خرافات کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے یہ امت ذلت کے گہرے ترین غار میں گرتی جا رہی ہے، اور گرتی ہی چلی جائے گی جب تک کہ یہ امت واپس لا الہ الا اللہ پر واپس نہیں آئے گی. تو لا الہ الا انت سبحانک، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا اے میرے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی سبحانک، آپ کی ذات بہت پاک ہے. انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والا تو میں تھا، میں نے ہی اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کی کہ آپ کے حکم کے بغیر میں نے قوم کو چھوڑا تھا، یہ میری غلطی تھی. اللہ آپ تو بڑے بابرکت ہیں، آپ کی ذات بہت عالی شان ہے، آپ بہت پاک ہیں. اللہ مجھ سے ہی یہ غلطی ہوئی تھی. تو قرآن نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اپنے بندے یونس کی اس پکار کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طریقے نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے. تو ایک ایمان والے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ایک ایمان والے کی زندگی میں عقیدہ توحید ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی ذات کا خیال تک اس کے دل میں نہ آئے. لیکن آج افسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے ایک عالم ہے، وہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے ہیں، اس امت نے تو اتنا اپنے آپ کا نقصان کر لیا ہے اور اللہ کی توحید سے اور وحدانیت سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو شاید چوتھے یا پانچویں نمبر پہ جا کے کہیں ہمیں اللہ کا نام یاد آتا ہے. اس سے پہلے ہم 4-5 طرح سے کسی کو پکار چکے ہوتے ہیں. پھر جب لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بن پا رہا ہے تو پھر اخیر میں جا کے اللہ کو پکارتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیجئے قرآن نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر قرآن ہے تو پھر قرآن پہ ایمان بھی تو ہونا چاہیے. اگر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن پر یقین بھی تو ہونا چاہیے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر سکے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ تمہیں کسی کو کوئی خیر کا ارادہ کرنا چاہے، اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں. یعنی اگر ایک آدمی کو اللہ کی طرف سے خیر ملنے والی ہے، ساری دنیا مقابلے پہ کھڑی ہو جائے کہ اس کو خیر نہیں ملنے دیں گے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے تو اس کو خیر مل کے رہے گی. اور اگر کسی پر کوئی تکلیف کوئی مصیبت آنے والی ہے، ساری دنیا چٹان بن کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ اس کو ہم اس تکلیف کے اندر مبتلا نہیں ہونے دیں گے، وہ کھڑے رہیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو تکلیف آ کر کے رہے گی. اس لیے سب سے پہلا اور بنیادی احسان یہ ہے، چونکہ مجھے کچھ آگے چیزیں اور بھی ذکر کرنی ہے، اس لیے اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے اس کو نتیجہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ توحید کی نعمت ہمیں نبی علیہ السلام کے واسطے سے ملی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے. ورنہ اگر عقیدہ توحید نہ ہو یا جن کے پاس نہیں ہے تو دیکھ لو ان کے کیا حالات ہیں، ہے نا. کبھی یہاں جھکتے ہیں، کبھی وہاں جھکتے ہیں، کبھی اس کو پکارتے ہیں، کبھی اس کو پکارتے ہیں، اور اللہ کا نام ہی نہیں. جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے زندگی دی، جس اللہ کے حکم سے موت آنی ہے، جس اللہ کے سامنے پھر پیش کیا جانا ہے، اور جس اللہ کے حکم سے جنت اور جہنم ملنی ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا، اس کی معرفت ہی کسی کو نہیں ہے، اس کے احکام کی بجاوری تو بہت دور کی بات رہی، جب اس کا تعارف ہی نہیں ہے تو باقی چیزیں تو بہت بات کی رہی. اس لیے سب سے پہلے اس بات کو لازم کر لیجیے اپنے اوپر، اور عقیدہ توحید کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کے قرآن کو پڑھیے. آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. آپ کو آیت بتلائے گی کہ اللہ کی توحید کیا چیز.
اللہ کس کس طریقے سے اور کس کس انداز سے اپنے عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے، وحدانیت کو بیان کرتا ہے، قرآن کریم پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہزارہ لوگ الحمدللہ اس قرآن کو پڑھ کر کے عقیدہ توحید کے حامل بنے۔ الحمدللہ ثم قرآن کی یہ حقانیت کی دلیل بھی ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تو تھے ہی، ختم نبوت پر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اپنے زمانے کے ایسے جید ترین عالم تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ عشاء کے بعد وہ بیان شروع کیا کرتے تھے، فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی اور لوگ جیسے کہ جیسے بیٹھے ویسے بیٹھے رہا کرتے۔ اللہ نے ایسا بولنے کا ملکہ دے رکھا تھا۔ ان کا یہ جملہ غور سے سن لیجئے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، میں پورے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا، جس نے اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا، بہت ممکن ہے انسانی ناطے پر کہ وہ اور کسی گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے کہ وہ زنا کے اندر بھی مرتکب ہو، نعوذ باللہ، اور کسی گناہ کا کرنے والا تو ہو سکتا ہے انسانی تقاضے پر، لیکن جس نے اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بدعات اور خرافات کا کرنے والا نہیں ہو سکتا، جس نے قرآن کو سمجھ کو پڑھ لیا۔ اس لیے کہ قرآن کی سب سے بنیادی دعوت ہی عقیدہ توحید کی دعوت ہے نا۔ بس خلاصہ یاد رکھیں، عزت، ذلت، بیماری، شفا، اور اس کے علاوہ ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں، یا آسمان کا نظام، دن کا نظام، رات کا نظام، چاند سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، آسمان میں خلا میں جو کچھ ہے، ان سب نظام کو چلانے والا اور مدبر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کے ساتھ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ کوئی اللہ کی صفات میں بھی شریک کرے گا تو وہ بھی اسی طریقے سے مشرک بنے گا جس طرح اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا شریک مشرک بنے گا۔ اس لیے اس عقیدے کو سمجھیے اور اس کو اپنے آپ کو بھی سکھانے کی کوشش کیجئے اور اس کو امت تک بھی پہنچائیے، اپنے بچوں کو سکھائیے عقیدہ توحید۔ وہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو تو مومن سمجھتے رہیں، اپنے آپ کو تو نبی علیہ السلام کو امتی سمجھتے رہیں، لیکن ان خرافات کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، بدعات میں اور خرافات میں، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے شرک میں زندگی گزاری، تو اللہ کے یہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے رہے ہم تو بڑی خوش و خضوع والی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بہت لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں، رات کو بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور بہت ساری صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس پر قرآن کریم کی ایک اور آیت جو شرک کے حوالے سے ہی کتنی خطرناک تھی۔ امت میں نا یہ بہت بڑا بھرم پھیلایا جا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں امت کے اندر جو امت کو اس گمراہی کے اندر مزید مبتلا کر کے نا ان کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یاد رکھیں، یہ بات سمجھ لیں۔ جہاں یہ آتا ہے کہ امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی طور پر ساری امت محمدیہ ایک ساتھ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی طور پر بھی یہ امت شرک نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن نے یہ کیوں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ ایمان والے بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی ایمان بھی ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں جو ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، اس کی وضاحت کروں گا تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں جو کچھ ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد کے مانگنے کے نام پر، اور اولیاء اللہ کی محبت میں جو کچھ کیا جاتا ہے، اولیاء اللہ کی محبت سے نہ تو کسی کی انکار ہے، نہ اولیاء کے مشن سے کسی کو انکار ہے، لیکن تم اولیاء کو نبی کے مقام پر اور نبی کو جب اللہ کے مقام تک لے کر کے جائیں گے تو پھر یہی شرک بنتا ہے، اور پھر تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور یہ شرک اتنی غلیظ ترین چیز ہے کہ قرآن نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہم نے ہر ایک کو یہ وحی کر رکھی ہے، ہر ایک کی طرف یہ پیغام بھیجا ہوا ہے۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اب غور کیجیے، اشرکتا گریمر کے اعتبار سے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نبی علیہ السلام براہ راست مراد ہے اس سے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہر ایک اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، نبی سے شرک تو بہت دور کی بات رہی، نبی تو گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن قرآن نے شرک کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو مخاطب بناتے ہوئے، قیامت تک کے آنے والے مسلمان کو مخاطب بناتے ہوئے فرمایا اے نبی جی ہم آپ کے ذریعے سے ساری امت کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں لئن اشرکتا، اگر کہیں آپ سے شرک کا صدور ہو گیا، اگر کہیں آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں ناکام لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کتنے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا جا رہا ہے،
لیکن آج اس امت کو شرک کی دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے، اور کس کے نام پہ پھنسایا جا رہا ہے؟ اولیاء کی محبت میں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے عقائد درست کیجئے، اور یہ عقیدہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس امت کو ملا ہے۔ اب مزید وقت تاخیر کیے بغیر اب ایک دوسرے پہلو کی طرف میں آتا ہوں جو مجھے آپ سے کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر 3 حق ہے اس امت کے اوپر۔ سب سے پہلا حق یہ ہے ہر ایک امتی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن سچے دل سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے، یہ پہلا اور بنیادی حق ہے۔ 10 منٹ کا وقت ہے، مجھے امید ہے کہ آپ توجہ رکھیں گے، یہ انشاءاللہ آپ کی زیادہ کام آئے گی یہ چیز۔ تو پہلا اور بنیادی حق کیا ہے ایک مومن کے ذمے؟ کہ ایک مومن کو اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اور یہ نبی علیہ السلام خود فرما کر کے گئے۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے کہ میں اس مومن کے نزدیک اس کی ذات سے، اس کے والدین سے، یہاں تک کہ والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچے، کیا اتنی محبت میرے اور آپ کے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے ہے؟ میں نے آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنائی نا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اچھا ایک اور طریقے سے اس بات کو سمجھیے، میں اور آپ زیادہ محبت کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام سے، یہ صحابہ کرتے تھے؟ کون کرتا تھا؟ صحابہ۔ قربان صحابہ کرام کی جماعت پر، ہے نا۔ صحابہ کرام ایک ادنا سے صحابی نے جو اللہ کے نبی سے محبت کی ہے نا، تابعین سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے زمانے میں جتنے اہل ایمان پیدا ہوں گے نا، سارے کے سارے جمع ہو جائیں نا، اور ساری اپنی محبتوں کو لے کر پیش کر دیں اللہ کے سامنے، اللہ کی قسم ایک صحابی کی ادنا سی محبت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر کا مقام کتنا تھا بارگاہ رسالت میں؟ حضرت عمر کا مقام کہ حضرت عمر ان صحابہ میں سے ہیں جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی بیٹی بھی تھی، بہت بڑا مقام تھا حضرت عمر کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری اولاد سے بھی اور اس کے علاوہ میرے اہل و عیال سے بھی ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن میری جان کے علاوہ، یعنی میری جان مجھے زیادہ پسند ہے، اس کے علاوہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، متنبہ فرمایا، عمر یعنی چوکنا کر دیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تمہیں اپنی جان زیادہ پیاری ہے مجھ سے؟ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے متنبہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا، الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اگر صحابی کا ایمان، اور صحابی بھی عمر، ان کا ایمان اگر جا کر کے تب مکمل ہوا جب انہوں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تب جا کے اگر ان کا ایمان کامل اور مکمل ہوا ہے، تو پھر میں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی کیا محبت ہے، کیا محبت۔ کہنے کو تو شاید میں ممبر پہ بیٹھ کے ابھی آپ کے سامنے نعرہ لگاؤں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سب آپ کھڑے ہو کر کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ سب کچھ آپ پر قربان، کہنے کی حد تک تو ہم سب کہہ لیں گے۔ کیا عملی زندگی میں اگر ایسی نوبت آ جائے، عملی زندگی میں اگر ایسی نوبت آ جائے، تو ہم میں سے کوئی اس لائق ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے نبی پہ قربان کر دے؟ ہے کوئی؟ ہر ایک اپنے ضمیر سے پوچھے، ہر ایک اپنے اندر سے جھانک کر کے پوچھے کہ کیا میں اس لائق ہوں کہ میں اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیارا رکھتا ہوں؟ کہنے کو چھوڑیے، ہم سب کہتے ہیں، صحابہ کہتے نہیں تھے، عملی طور سے کر کے دکھاتے تھے۔ اور کیسے کر کے دکھاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید ابن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کو کفار نے قید کیا، اور قید کرنے کے بعد لمبا واقعہ اس کو مختصر سنا رہا ہوں، ان کو سولی پہ لٹکانے کے لیے لے کے جانے لگے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اے زید، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ سنیے گا، اور ایک آدمی کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے؟ سولی پر لٹکانے کے لیے، یعنی اب اس کی موت اس کے سامنے ہے۔ اس سے یوں کہا ابو سفیان نے کہ اے زید، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ محمد کو سولی پہ لٹکا دیا جائے؟ ہے نا؟ تو صحابی رسول کا جواب یہ تھا، او بدبخت،
تم مجھ سے یوں کہتے ہو کہ میری جگہ محمد عربی کو یہاں سولی پہ لٹکا دیا جائے، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا جہاں ہیں ان کے پاؤں میں وہاں کانٹا بھی چومے، میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا. اور وہ خوشی خوشی سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. تو زندگی صحابہ کرام نے عملی طور سے کر کے دکھایا. اور جہاں پر اطاعت کی بات آتی تھی تو صحابہ کرام بتایا کرتے تھے، عمل کر کے بتلایا کرتے تھے کہ محبت کے دعوے کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن جہاں نبی کے حکم کی بات آئے، نبی کی اطاعت کی بات آئے، ساری اطاعتیں سائیڈ پر رکھ کر کے اپنے نبی پر اطاعت کے لیے مقدم کر دے. انسان اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنی ساری خواہشات کو اپنے نبی کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ایک مومن سے اس کے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. جیسے ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنی انگلی پر سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کے اندر، اپنے ہاتھوں میں آگ کے انگارے کو ڈال رہا ہے؟ چونکہ سونا جو ہے نا مردوں کے لیے پہننا حلال نہیں ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حلال نہیں ہے اس امت کے لیے. تو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کے اندر آگ کے انگارے کو ڈال رہا ہے؟ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا، یعنی سونا پہننا حرام ہے تو پھر تو کیوں پہنا ہے؟ تو اس کو اٹھا کر کے نکال کر کے پھینک دیا. تو نبی علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے، ساتھیوں نے کہا کہ اس کو اٹھا لو انگوٹھی کو، اور اٹھا لینے کے بعد پھر اس کو بیچ کر کے اس کے رقم استعمال کر لو یا گھر میں کسی مستورات کو دے دینا. لیکن عشق دیکھیے، صحابہ کی محبت کا عالم دیکھیے. اور صحابی رسول نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا میں اس کو اب اٹھا نہیں سکتا. اور آج ہم سر سے لے کر کے پاؤں تک سارے کے سارا ظاہر اور باطن کے اعتبار سے نبی کے خلاف چل رہے ہیں، نبی کی سنتوں کے خلاف چل رہے ہیں، نبی کی شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، قرآن و سنت کی زندگی کو چھوڑ کر کے منمانی اور خواہشات والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی بنے اور آخرت بھی اچھی بنے. اس خیال سے باہر نکلنا ہوگا. اس خیال سے جتنا جلدی باہر نکل آئیں گے، اللہ کی قسم دنیا بھی اسی کی بن جائے گی اور آخرت بھی اسی کی بنے گی. اطاعت رسول کے بنا محبت رسول لازمی چیز ہے، لیکن محبت رسول وہی معتبر ہے جس محبت کے پیچھے اطاعت ہو. یعنی اگر ہم میں سے کوئی یوں کہے کہ مجھے اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، لیکن اگر جب اطاعت کی باری آئے تو اس وقت اطاعت کے میدان میں اگر وہ کوڑا ہے اور خالی ہے تو اس محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اور نہ یہ محبت اللہ کے ہاں قبول ہے. جمعہ کے خطبے کے دوران ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ مسجد کے اندر سائیڈوں پر کھڑے تھے. تو نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. یہ حکم کن کے لیے تھا؟ جو مسجد کے اندر چاروں طرف لوگ کھڑے تھے ان کے لیے تھا کہ بیٹھ جاؤ مسجد کے اندر، بلا وجہ کھڑا رہنا اچھی بات نہیں ہے. تو صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، وہ مسجد سے باہر سے ابھی آ رہے تھے، مسجد کے اندر نہیں تھے. ان کے کانوں میں آواز پڑی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے، راستے میں ہی زمین پر بیٹھ گئے. تو نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا کہ عبداللہ راستے میں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ میری کانوں میں آپ کی یہ آواز پڑی آقا کہ آپ یوں فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، جو مسجد کے اندر کھڑے لوگ تھے میں نے ان سے کہا تھا بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود کا جواب تھا، اللہ کے نبی میری ایسی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کی آواز میرے کان میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ اور پھر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا سکوں، میں یہ ہمت کیسے کر سکتا تھا؟ اطاعت تو اسے کہتے ہیں. اور آج تو ہم اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے جان جان کر کے نبی کی شریعت پر جو ہے چھرے چلا کر کے، نبی کی طریقوں کو جان جان کر چھوڑ کر کے اور نبی کی سنتوں کا مذاق بنا کر کے ہم نے ایسے ہی غیروں کو شکوہ دے رکھا ہے. ہم ایسے ہی غیروں کو بدنام کرتے ہیں. اللہ کی قسم غیر مجرم نہیں ہے، ان کا مذہب ان کو مبارک، وہ اپنے زندگی گزار رہے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے. ہم نے اپنا بیڑا غرق جو کر رکھا ہے وہ اس لیے کر رکھا ہے، نہ ہمیں اللہ سے واسطہ، نہ اللہ کے قرآن سے واسطہ، نہ نبی کی شریعت سے کوئی واسطہ، نہ نبی کے طریقے سے کوئی واسطہ، نہ نبی کی صورت سے کوئی واسطہ، نہ نبی کی سیرت سے کوئی واسطہ. اور پھر ہم خواب دیکھتے ہیں کامیابی کے. بہت بڑی بھول کے اندر ہے، بہت بڑی بھول کے اندر ہے. اس لیے محبت بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی سے عقیدت بھی ضروری ہے، اور ان دونوں چیزوں کا لازمی جز کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے. کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام کو تھی. کیسی محبت کہ اللہ کے نبی کا تصور آتے ہی نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. ایک امید بھرانی چاہیے کہ ان گنہگار آنکھوں سے روز محشر اپنے آقا کو دیکھیں گے.
ہم نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا، لیکن یہ تصور تو کر سکتے ہیں نا کہ جب نبی کا نام آئے، نبی کا تذکرہ آئے یا نبی کا خیال دل میں آئے تو ایک دل میں مزے لے کر کے یوں کہے کل قیامت میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے میدان حشر کے اندر، میدان محشر میں نبی کے ہاتھوں سے ہم جام پئیں گے۔ اور یہ وہی تمنا کر سکتا ہے دنیا کے اندر، یہ وہی خواہش کر سکتا ہے جو دنیا میں نبی والی سیرت اپنا کر کے زندگی گزارے گا۔ نبی والی سیرت اپنا کر کے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش ہوئے اور آ کر کے یوں کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتا ہوں اچانک آپ کی یاد آتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، جب تک آپ کے چہرہ انور کا دیدار نہیں کر لیتا آقا چین نہیں آتا، بہت بے چین رہتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں تو دوڑے دوڑے آتا ہوں آپ کے چہرہ انور کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی سوچتا ہوں کہ جب دنیا سے چلا جاؤں گا میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ بھی اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، اور پھر آپ جب جنت میں جائیں گے قیامت کے بعد، آپ کا تو جنت میں جانا یقینی ہے، آپ تو پتہ نہیں جنت کے کون سے اعلیٰ ترین درجے پر ہوں گے، اور میرا اگر جنت میں جانا ہوا بھی تو پتہ نہیں کہاں پر ہوں گا، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کو دیکھے بغیر کیسے گزارا کروں گا؟ سوچئے ذرا۔ اور آج ہمیں اس نبی کی صورت پسند نہیں ہے، اس نبی کی سیرت سے ہمیں اختلاف ہے، اس نبی کی سنتوں پر چلنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم جانے قربان کریں گے۔ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے ہمارے سینوں کے حالات سے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بھی پورا خبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہمارے سینوں میں جو خیالات آتے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، اللہ کو نہیں پتا کہ یہ ایک بندہ کس زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ کہتا ہے خالی اس کو محبت کچھ نہیں ہے، اگر محبت ہوتی تو یہ جان کیا سب کچھ قربان کرتا اور نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تن من دھن سب کی قربانی لگا دیتا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کا یہ شوق سنا کہ جنت میں آپ کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اللہ اکبر، ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام جن پر انعام ہوا ہے ان میں سب سے پہلے نبیین کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ تو بتایا گیا اگر تم جنت میں نبی کی معیت چاہتے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے نبی کی اطاعت کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو، نبی کی سیرت کو بھی اپناؤ، نبی کی صورت کو بھی اپناؤ۔ تو بہرحال وقت ہو چکا ہے، خلاصہ اب ذکر کیے دیتا ہوں، دو چیزیں زندگی میں لے آئیے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، دنیا میں عزت کی نظروں سے دیکھے جائیں گے، دنیا میں ایک مقام حاصل کریں گے، اور دنیا والوں کے نظروں میں بھی انشاءاللہ ہمارا مقام ہوگا، اور آخرت میں تو ان جنت کے بے تاج بادشاہ بنائے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ دو کام کر لیجئے، پہلا کام کیا ہے؟ عقیدہ توحید کو سمجھیے، عقیدہ توحید کو مقصد بنائیے، اور عقیدہ توحید کو اپنی زندگی میں لائیے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی حاصل کیجئے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیجئے، اور اللہ کے لیے اپنے نبی سے اتنی محبت کیجئے کہ جان قربان کرنے کی باری آئے تو کر دیجئے، لیکن نبی کی محبت، اس کے ساتھ نبی سے عقیدت، اور پھر سب سے اہم ترین چیز یہ ہے، یہ محبت ہی کا جزء ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ تو جو نبی کی اطاعت کرے گا، نبی سے عقیدت رکھے گا، نبی سے محبت کرے گا، اور عقیدہ توحید کی زندگی اس کی زندگی میں ہوگا، انشاءاللہ وہ کامل صادق مومن ہے، اس کی زندگی بھی اچھی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر سے بہتر ہوگی، اور اللہ پاک اس کو جنت کا بے تاج بادشاہ بنائیں گے۔ جو کچھ کہا گیا، کہنے سننے میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔